بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی دولت نصیب کی ہے، اور یہ عصبیت اسلام کے اندر بالکل ہے ہی نہیں۔ اسلام نے ہمیں آپس کے اندر پیار اور محبت اور سب کو برابری کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ تو اس حدیث کے اندر اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بھائی کے لیے، لیکن چونکہ اس وقت صحابہ اکرام سامنے مرد تھے اس لیے بھائی کا لفظ استعمال کیا، ورنہ مقصد بھائی بھی، بہن بھی، مطلب کوئی بھی دوسرا شخص ہو، وہ مراد ہے کہ دوسرے شخص کے لیے وہ چیز پسند کرو اور وہ چیز آپ امید کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ ایک شخص چاہتا ہے کہ میری عزت کی جاوے، میرے ساتھ پیار سے، محبت سے، اچھے انداز کے اندر میرے ساتھ پیش آویں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ دوسرا آدمی، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، ہر ایک میرے عزت کرے، میرے ساتھ احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آوے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ دے، مجھے کوئی پریشان نہ کرے، میرے اوپر کوئی ظلم نہ کرے۔ تو فرمایا جو چیزیں تم یہ اپنے لیے چاہتے ہو اسی طرح تم دوسرے کے ساتھ بھی یہ کرو، کہ دوسرے کی بھی عزت کرو۔ تم چاہتے ہو میرے پر کوئی ظلم نہ کرے، تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو۔ تم چاہتے ہو میری کوئی بے عزتی نہ کرے، تم دوسرے کی بھی عزتی نہ کرو۔ تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کی جائے، تم بھی دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات چیت کرو۔ تم چاہتے ہو کہ اگلا جو ہے وہ میرے پر ظلم نہ کرے، تو تم بھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، اور اس طرح برابری۔ تو وہی ریسزم، تم نہیں چاہتی ہو کہ تم میرے بارے میں میری جو کمزوریاں ہیں اس کو لوگ سامنے لا کر اس کو ہلکا سمجھیں۔ میری کمزوریاں چاہے میرے رنگ کی وجہ سے ہو، میری بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہو، میری زبان کی وجہ سے ہو، میری فیملی کی میٹرز کی وجہ سے ہو، فرمایا تم نہیں چاہتی ہو کہ لوگ اس کو چھوٹی سی چیز لے کر اس کے ساتھ مذاق کرے، تو تم بھی اس طرح لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماحول صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے اندر ابتدا ہی سے شروع کر دیا، اور وہ حدیث میں جو عرض کر رہا تھا کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من دعا بالعصبیت، جو شخص تعصب کی باتیں کرتا ہے اور تعصب کی طرف بلاتا ہے اور تعصب کی طرف نشاندہی کرتا ہے، فرمایا اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسلام does not have any place for racism اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، تعصب ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے، اور تعصب وہ ہر لیول کے اوپر ہو سکتا ہے، مرد عورتوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ایبیلٹی اور ڈسیبلٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بھی لوگ کرتے ہیں، لوگ یعنی کسی کی زبان کی وجہ، یہ اگر ایک زبان بولتا ہے دوسری زبان بولتا ہے، تو یہ جو زبان والے ہیں وہ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسے ہو ہی نہیں سکتا، ہماری زبان جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ فرمایا نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کی نظر کے اندر سب برابر ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو عربی کے اندر، اور اللہ رب العزت نے اس کو وہ احترام دیا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک شخص وہ عربی زبان بولتا ہے، دوسرا شخص کوئی تو ہم کہیں گے اس کے عربی بولنے کی وجہ سے یہ اچھا آدمی نہیں ہو گیا ہے، اور آپ کے کسی اور زبان کے بولنے کی وجہ سے آپ کوئی اچھے نہیں ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دے رہے تھے تو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ایکوالٹی اور ایکول اپرچونٹیز کی یہ جو چیز ہے ذہنیت کے اندر اس وقت ڈال رہے تھے کہ جس وقت ماحول اس طرح بنا ہوا تھا، اس وقت کا ماحول بڑی ہی تعصب کے اندر تھا کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آج کل کے ماحول سے بہت سخت تعصب تھا۔ اس وقت بھی فیملیاں بنی ہوئی تھی، یہ ایک قریشی فیملی، یہ قریش والے فیملی ہے، یہ ہاشم والی فیملی ہے، یہ عبد مناف والی فیملی ہے، یہ مختلف قسم کی فیملیاں ہیں، اور پھر ہر فیملی والے، یہ غفار والی فیملی ہے،
یہ انصار ہیں، یہ مہاجرین ہیں، یہ خزاعہ ہیں، یہ نظار ہیں، یہ فلاں، مختلف قسم کی فیملی ہے۔ اور ایک فیملی کہتی ہم سب سے اونچے ہیں، دوسری کہتی ہم دوسرے نمبر پر ہیں، اور فلاں فیملی کے بارے میں، فلاں علاقے والے کے بارے میں کہتے کہ ان کی اتنی عزت نہ کی جاوے۔ آج کل بھی سب کانٹیننٹ کے اندر اگر دیکھا جاوے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، برما، ان پورے علاقوں کے اندر، بلکہ دوسرے دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر بھی، تو بعض کیسٹ کو، بعض فیملی والوں کو، بعض قبیلوں کو سوچا جاتا ہے کہ یہ ہلکے ہیں۔ فرمایا اسلام میں اس طرح نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے تو زبردست انداز کے اندر فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد و اباکم واحد، فرمایا اے لوگو، اے لوگو، اے لوگو سن لو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارے والد صاحب، تمہارا باپ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام، تمہارے باپ ایک ہیں۔ فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، فرمایا کسی عربی کو غیر عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی غیر عربی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، ہاں تقوی کے ذریعے تم ایک دوسرے سے بہتر بن سکتے ہو۔ تو سب سے پہلے جنرلی سب کو بات فرمائی۔ وہاں عرب وہ چونک گئے کہ آج تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے اور ہماری رگ رگ کے اندر یہ بات کی گئی تھی کہ عرب جو ہیں وہ دوسروں سے بہتر ہیں، اور اب آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں یہ میسج دے رہے ہیں، اور حدیث صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں سن لو، الا الا، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہی ہے، سب کے سب، چاہے جیسے بھی ہو، جس بیک گراؤنڈ سے ہو، جدھر بھی ہو، اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں اسلام قبول کرتے ہو، سب کا رب ایک ہے۔ تم اگر قبول کرتے ہو میرا رب ہے تب بھی تمہارا رب ہے، اور جو لوگ قبول نہیں کرتے ان کا بھی رب اللہ ہے۔ وہ قبول نہیں کرتے، وہ مانتے نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ہے رب ان کا ہے۔ اور پھر ان اباکم واحد، تمہارا باپ جو ہے سب کا ایک ہی ہے، یعنی آدم علیہ السلام، چاہے تم اس کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، تم سب اسی سے آئے ہو۔ اور پھر آگے نصیحت فرمائی کہ لا فضل لعربی علی عجمی، ایک علاقے عربی جو ہیں ان کو فضیلت نہیں ہے، وہ بہتر نہیں ہے عجمیوں سے، اور عجمی جو ہیں وہ عربیوں سے بہتر نہیں ہیں، الا بالتقوی، تقوی کے ذریعے ایک دوسرے سے تم بہتر ہو سکتے ہو۔ اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فزیکل اگزامپل بتلائے، اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو بتلایا کہ رنگ کی وجہ سے یا کیسٹ کی وجہ سے یا بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس کی وجہ سے فضیلت نہیں ہوتی، اور پھر اس کے مختلف اگزامپل دیے۔ چند کالیں لے لیتے ہیں، کافی کالیں آ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس بات کی طرف آئیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی طور پر کس طرح صحابہ اکرام کا لوگوں کی ذہنیت کس طرح بنائی تاکہ لوگوں سے یہ عصبیت کس طرح نکل جائے۔ کال کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اسی موضوع کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا اس میں گرامی اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام مرتضیٰ ہے، میں لندن سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ میرا کوشچن ہے کہ کیا عورت جو ہے وہ عمرے پہ بغیر محرم کے جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو وہ تو موسٹلی تو یہی سنا ہے کہ عورت محرم کے بغیر نہیں جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آج کل پاکستان میں یہ ہے کہ گروپ سسٹم چلے جاتے ہیں، کوئی پیر صاحب جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، تو لیکن پھر بھی اگر آپ کا محرم نہیں ہے تو کیا ایسے گروپ کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں، یا کوئی پیر صاحب جا رہے ہیں ان کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ اور اس کا پلیز کائنڈلی تفصیل سے جواب دیجیے۔ اگر کوئی پھر چلا، پھر بھی بتانے کے باوجود پھر بھی چلا جائے کہ بھائی آپ نہیں جاؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا محرم نہیں ہے، تو پھر بھی چلا جائے، تو پھر اس کے بارے میں بھی آپ ذرا تفصیل سے اس کا مفتی صاحب جواب دیجیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہتر انشاءاللہ، تاکہ میں ٹھیک ہے جواب دیں گے کہ جو جا رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہتر اس کا جواب دیں گے ضرور انشاءاللہ۔ دوسرے کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا صاحب ایک سوال ہے ضرور، ذرا آپ زور سے بات کریں۔ کہ میں اسٹروک کا پیشنٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے کس نے بتایا کہ آپ زمزم مجھ سے بتایا تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں، آپ زمزم کیسے لگائیں مجھ جسم کو؟ آپ زمزم، آپ کی پوری بات سمجھ نہیں آئی، آپ ذرا دوبارہ دیں۔ آپ زمزم کو کہتے ہیں پانی لگانے سے جسم ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیماری۔
अच्छा तो वो किस तरह इस्तेमाल करें वो। अच्छा ठीक है, आप देखते रहिए और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह इसका भी जवाब दूंगा। तो तफसील बताएंगे। ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। ठीक। अगली कॉल की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मौलाना साहब मैं सजाद बोल रहा हूँ बेल्जियम से। बेल्जियम से? हाँ जी 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 ठीक ये है। मैंने पता करना था कि फर्ज और वाजिब में क्या फर्क है, जब दोनों जरूरी हैं तो ये इनको एक जगह पे क्यों नहीं रखा जा रहा। और दूसरी बात ये है कि जब अगर नमाज में अगर फर्ज छूट जाता है तो उसकी अदायगी बिलफर्ज अगर दो सजदे की जगह एक सजदा करके आदमी क़याम की तरफ लौट आता है, उधर उसको पता चलता है कि मैं फर्ज छूट गया, उधर से वापस जाएगा अदा करने के लिए फर्ज, या उसको इंतजार करना पड़ेगा सजदों का, दूसरे दो सजदे करेंगे उनके साथ तीसरा सजदा कर लेगा, या कि उसको नमाज लौटाना पड़ेगी, किस तरह की उसकी फर्ज की अदायगी होगी और उसका सजदा सवा करना पड़ेगा। भाई सजाद साहब, आप बेल्जियम से फ़ोन कर रहे हैं? जी बेल्जियम से। अच्छा, मुझे थोड़ा सा याद आता है कि आपने सवाल किया था वो सूरत फातिहा के बारे में, और आपने कहा बिल्कुल मैं कल किया था वो, उसमें थोड़ा सा मैं ये भी मालूम कर रहा था कि ये जो सिरी तो नमाजें हैं उनमें तुमको नाम जब पढ़ता है तो वो तो मुक्तदी सुनते नहीं है उसको, जी जी, तो तो वो क्यों उसका फिर मसला कैसे होगा कि वो जो है ना वो जो सूरत का मसला है कि वो किरात करते हैं तो उसको सुनना फर्ज है, तो इमाम की आवाज तो मुक्तदी तक जाती नहीं है, वो तो इमाम पढ़ता है वो सिर्फ। उसका जवाब मैंने कल मुकम्मल तौर पर दिया था, अगर आप सुन रहे थे तो मैं ये आपको पूछ रहा था कि आपको वो पूरा जो जवाब था वो समझ में आया था कि नहीं? जी बहुत, आपने बहुत अच्छा सवाल मेरा समझा था और बहुत अच्छा जवाब दिया था, लेकिन मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि जो अच्छा, बस सिरी नमाजें हैं आप वो ऑनलाइन आवाज तो नाम तक नहीं, मुक्तदी तक नहीं जाती, तो आप उसके सुनने का फिर वजूब जो है तो ना रहा ना। जी, आप ऑनलाइन रहें क्योंकि आप काफ़ी दूर से फ़ोन कर रहे हैं। आपसे मैंने ये अर्ज़ की थी और जितने भी नाज़रीन हैं और सामीन हैं, मैंने कहा था कि चूँकि सूरत फातिहा और सूरत जो होती है वो कुरान करीम का हिस्सा है, जी बिल्कुल, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू, जबकि कुरान करीम की तिलावत की जावे तो आपको दो काम करने हैं। एक तो फ़स्तमिऊ लहू, आप गौर से सुनो, एक हुक्म यह है, व अंसितू, और फिर खामोश रहो। और फिर मैंने कल भी उस पिछले प्रोग्राम में ये अर्ज़ किया था कि यहाँ दो हुक्म हैं, एक तो यह है कि आप गौर से सुनो और दूसरा ये है कि खामोश रहो। और ये दो अलग अलग हुक्म क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ इतना कह देते कि आप खामोश रहें तो ये काफ़ी था, वो इसलिए कि अगर कुरान करीम की तिलावत ज़ोर से की जावे तो उस वक़्त आपको हुक्म है कि आप गौर से सुनो। आप गौर से उसी वक़्त सुन सकते हैं जब आप खामोश रहेंगे। जी बिल्कुल, तो ये उन नमाज़ों के लिए है कि जो कि जहरी हैं, कि जहरी ज़ोर से पढ़ी जाती हैं, तो उस वक़्त आपको हुक्म है कि फ़स्तमिऊ लहू, आप गौर से सुनो, ठीक है। और फिर आगे क्या दूसरा हुक्म क्या है? खामोश रहो। अब इसका मतलब ही नहीं होता है कि जब आप गौर से सुनेंगे तो ज़ाहिरी बात है आप खामोश ही रहेंगे, है कि नहीं? तो फिर इसकी क्या वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरा हुक्म दिया है कि खामोश रहो? उसकी वजह यह है कि बाज़ नमाज़ों में सिर्री होता है, खामोशी होती है, तो उस वक़्त अब आप गौर से सुन नहीं सकते, तो अब दूसरा हुक्म है कि अब आपको खामोश रहना है, ठीक है कि नहीं? अब समझ में आ गई ना बात पूरी? जी बिल्कुल समझ आ गई। मैं थोड़े से इतने मैं समझ में तो आ गई थी, इसलिए लेकिन ये थोड़ी सी इस बात की क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। कोई बात नहीं, जब भी क्लैरिफिकेशन चाहिए और जब भी दोबारा समझ ना हो तो ये मोस्ट वेलकम टू कम अलोंग। मैं आपका माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बड़ी फसाद दी है, आप सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और उसको जो है बड़े अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। मैं जो है ना, तो ये नमाजों के बारे में थोड़ा मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि इसके बारे में लोग नमाजें पढ़ते हैं, अक्सरियत जो है ना वो नमाज के मतलब जो जानती नहीं है कि कैसे अदा करनी है, इसकी थोड़ा को बयान कर दिया करें, कुछ तो बड़ी मेहरबानी होगी। मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह, मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह, मेहरबानी जी। आओ अगली कॉल की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ब्ला मुझे आपसे ज़रा सी ये बात पूछनी है कि आजकल रिश्तों के सिलसिले में जो हमारे बच्चे मिलते जुलते हैं, तो इस किस्म की जो गुफ्तगू होती है उसके क्या तरीक़ाकार होने चाहिए और किस हद तक हम इसमें
اس چیز کی اجازت دے سکتے ہیں کہ ہمارے بچے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکیں، تو ذرا سی روشنی اس پہ ڈالیے جناب. شکریہ. ویری گڈ کویشچن، اور اچھا سوال کیا اور اچھی چیز کی طرف آپ نے یاد دہانی کرائی اور دھیان دلائی. انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر بات چیت کریں گے باذن اللہ. ایسے کرتے ہیں ایک آدھ اور کال لے لیتے ہیں، پھر اکٹھے ان تمام کا جواب دے دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کون ساتھی بات کر رہے ہیں؟ میں رفیق بول رہا ہوں. اچھا، آپ کہاں سے بات کریں؟ برمنگھم سے. ٹھیک ہے. ارشاد فرمائیں. میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں کہ میں اپنا عمرہ کر چکا ہوں اور حج بھی کر چکا ہوں، لیکن میں ارادہ کرتا ہوں کہ امی کا عمرہ کرنے کے لیے جاؤں. کیا ہمیں ادھر سے نیت امی کے لیے کرنی پڑے گی یا کہ کیا کیسا کرنا پڑے گا؟ چلو ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال. کوشش کریں گے اس سوال کا بھی انشاءاللہ جواب دے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک انشاءاللہ، بہتر. اچھا، اگلی کال کی طرف جاتے ہیں اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے پروگراموں کے اندر میں نے وعدہ کیا تھا کہ مسجد کا نمبر میں دوں گا اور وہ دینا بھول گئے تھے، تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد اس کال کے بعد پھر مسجد کا نمبر بھی دیں گے اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہیں ادھر. تو اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں پوچھنا ہے، بچی میں دفن کی تھی تو وہ جو بکسے وچ با کے دفن کی تھی. ٹھیک. کچھ کہنے بکسے وچ نہیں رکھنے چاہیے، تو وہ کہ جگہ جڑی پانی ہے اس جگہ ہے تو میرے دل چ چین نہیں آ رہا. جی اس بارے میں دسے. ضرور. میں نے یہ پچھلے ایک پروگرام کے اندر اس کے اوپر پوری تفصیل عرض کی تھی اور انشاءاللہ. میں بول رہا ہوں. ٹھیک. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لندن سے. جی لندن سے بھائی عبد الرحمن. بس ٹھیک ہے، آپ دیکھتے رہیے. اور چین نہیں آ رہا تو کچھ کہتے ہیں نہیں رکھنا چاہیے تھا، تو اس نے ہمارے کیا کریے. مختصر آپ کو ابھی بتلا دوں کہ آپ کے دل کے اندر سکون ہونا چاہیے. باکس کے اندر آپ بالکل دفن کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے. لیکن وہ باکس کے اوپر جو ہوتا ہے نا جو ڈھکنا بھی وہ بھی نہیں تارا، تو اس میں کوئی نہیں ہے. میں اس طرح کروں گا، اس کے اوپر پوری تفصیل سے بات کروں گا تاکہ آپ کے لیے بھی اور باقی جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو اس کے بارے میں پوری تفصیل پتہ چل جائے. مہربانی جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہتر. اور مسجد کا نمبر جن ساتھیوں کو یا جن حضرات کو یا خواتین کو لکھنا ہو تو ابو بکر مسجد، لیڈز روڈ، بریڈفورڈ 3 کے اندر. میں وہاں امام ہوں تقریباً 20 سال سے اور خدمت کر رہا ہوں وہاں مسجد ابو بکر کے اندر، اور اس کا نمبر ہے 01274. دوبارہ عرض کر دوں 01274 668343. اور عام طور پر وہاں عشاء کی نماز میں پڑھاتا ہوں اور عشاء کے بعد ہم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور جن ساتھیوں کو، جن حضرات کو، خواتین کو فون کرنا ہے وہاں کر دیتے ہیں. وہاں میں بھی ہوتا ہوں، دوسرے بھی علماء ہوتے ہیں اور وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں. میں نبی ہوں تو دوسرے علماء ہوتے ہیں. اور اپنا جو پرسنل نمبر ہے وہ کبھی ہم دیتے نہیں ہیں، مناسب نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک جنرل جو مسجد کا نمبر ہے آپ وہاں فون کر سکتے ہیں. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب سے ملنا تھا جی. جی عرض کر رہا ہوں، آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. ہاں جی، وہ مجھے پتہ کرنا ہے کہ جو بقایا نمازیں ہیں وہ عصر کے ٹائم عصر کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ مجھے کسی نے کہا کہ وہ عصر کے ٹائم نہیں پڑھ سکتے کوئی. ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا، اس کا بھی انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا. آپ دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے، انشاءاللہ اس کا ضرور میں جواب دوں گا. آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ نعیم محمد. نعیم صاحب، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کرالی سے. کرالی. ٹھیک انشاءاللہ، بس آپ دیکھتے رہیے اور انشاءاللہ ضرور اس کا بھی جواب دیں گے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. چلو ایسے کرتے ہیں، یہ تھوڑی سی کالیں اب اکٹھی ہو گئی ہیں، بات میں اپنی مکمل کر لوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کالوں کی طرف جائیں گے اور ان جتنے بھی جو سوالات ہوئے ان سوالات کے جواب بھی دیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ریسزم ہیز نو پلیس ان اسلام. تعصبیت اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. اسی وجہ سے جب آپ دیکھتے ہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ مثالیں آپ کو دوں گا کہ اس وقت کا ماحول اس طرح تھا کہ اس زمانے کے اندر
عرب جو تھے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے مکہ کے اندر، وہ اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے تھے، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں خاصتاً جو دوسرے قسم کی چمڑی کے یا دوسرے قسم کے رنگ کے تھے ان کو ہلکا سمجھتے تھے، بلکہ ان کی یہاں یہ غلام ایک سلیو جیسے ہوا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلانیتاً فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجبی، تم عرب ہو، تمہاری کوئی فضیلت نہیں ہے دوسروں کے اوپر، عجمیوں کے اوپر یعنی دوسرے لوگوں کے اوپر، ان کی آپ کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میسج دیتے تھے۔ اور پھر جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان اور اسلام کی وجہ سے وہ درجہ دیا ہے کہ جو تم قبیلہ کے جو اپنے آپ کو سردار سمجھتے ہو، علاقے کے سردار سمجھتے ہو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے تھے، ایتھیوپیا کے تھے، اور یہ لوگ اس عرب کے حجاز کے علاقے والے تھے، یہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے تھے اور ان علاقے والوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہلکا سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال یہ میرے مؤذن ہوں گے، کہ جب بھی آپ لوگ نماز کے لیے آئیں گے تو اس وقت تک تم نہیں آ سکتے کہ جب تک بلال رضی اللہ عنہ اذان نہ دے دے۔ بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اس طرح ہوا، ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، ان کا نام تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، بہت پائے کے صحابی تھے، بہت زہد والے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑا ہی مرتبہ دیا ہوا تھا۔ تمام صحابہ جتنے بھی ہیں، تمام کے تمام صحابہ، اللہ رب العزت نے ان کو بڑا ہی مرتبہ دیا ہوا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بہترین لوگ، نبیوں کے بعد سب سے بہترین لوگ، سب سے بہترین جنریشن وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو صحابہ اکرام سب کے سب اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، لیکن ان میں کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت بلند درجہ دیا ہوا تھا۔ ان میں سے تھے ایک ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ تو خیر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہری بات ہے کہ چونکہ ابتدائی حصہ ان کی زندگی کا وہ اسلام سے پہلے گزرا تھا، تو کچھ باتیں انسان کے ذہن کے اندر باقی رہ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کسی چیز کے اوپر، تو ان کو کچھ غصہ آیا۔ انسان تھے صحابہ، جو انسان تھے، تو انسان ہونے کے ناطے سے کبھی کبھی انسان کو غصہ آ جاتا ہے، کبھی کبھی انسان کو یعنی سخت بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو غصے کے اندر اپنے آپے کے اندر نہیں رہے، اپنے آپے کے اندر، اپنے کنٹرول کے اندر نہیں رہے، اور ان کو کہنے لگے کہ تو ایک کالی ماں کا بیٹا ہے، اور تو ایک کالی ماں کا بیٹا ہے اور تو مجھ سے اس طرح باتیں کرتا ہے۔ خیر اس وقت تو انہوں نے یہ بات کہہ دی اور بات آگے پیچھے ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو، ایک صحابی کو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کالے لفظ سے اور اس کی ماں سے اس کو عیر دلائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہی تکلیف ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ تو ان کو عیر دلاتا ہے، تو ان کو عار دلاتا ہے، اس کے رنگ کی وجہ سے، اس کی ماں کی وجہ سے، اس کے سلیو اور اس کے غلام ہونے کی وجہ سے۔ اور پھر لمبی حدیث ہے، مختصر عرض کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سختی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کی، بہت سختی کے ساتھ۔ یہ اس زمانے کے اندر 1400 سال پہلے، تو اسلام نے اسی وقت سے ہمیں حکم دیا ہے کہ ریسزم چاہے کلر کی وجہ سے ہو، چاہے زبان کی وجہ سے ہو، چاہے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہو، چاہے ڈسیبلٹی کی وجہ، جتنی بھی چیزوں کی وجہ سے ہو، چاہے جینڈر کی وجہ سے ہو، ان تمام چیزوں کی وجہ سے ریسزم کا، تعصب کا کوئی حصہ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ جو بھی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمیں سمجھایا کہ جو بھی اس طرح کرتا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور سختی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ۔ اور اسی وجہ سے پھر بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ فتح کیا، اللہ اکبر، عجیب واقعہ، کیسے بلال رضی اللہ عنہ کو عزت دی تمام کے تمام لوگوں کے سامنے۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جا رہے ہیں، وقت مختصر ہے،
اور ایسے کرتے ہیں، چند کالیں لے لیتے ہیں بریک سے پہلے، اور پھر اس کے بعد پھر یہ فتح مکہ کا جو واقعہ ہے وہ میں عرض کروں گا کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ریسزم ختم کرنے کی کوشش فرمائی۔ تو ایسے کرتے ہیں، پہلے بریک کی طرف چلے جاتے ہیں، کالیں پھر بعد میں لے لیں گے۔ تو بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک ہو جاوے، اس کے بعد پھر کالیں لے لیں گے، اور پھر یہ جو واقعہ ہے یہ بھی عرض کر دوں گا۔ تو بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں۔